اس کے بعد سورہ الفیل ہے، بہت بڑا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 سال پہلے ابرہہ نامی یمن کے ایک بادشاہ نے مکہ مکرمہ میں حملہ کیا، بیت اللہ کو ڈھانا چاہا۔ اہل مکہ بیچارے ڈر گئے، لوٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور یہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ ابابیل، کنکر پتھر چھوٹے چھوٹے لے کے اس کو ختم کر دیا۔ ناظرین، سورہ النازعات کی ایک آیت میرا جی چاہتا ہے کہ رہ نہ جائے۔ انا ربکم الاعلی، فرعون کا قول ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے رب ان معنوں میں استعمال نہیں کیا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو، یا وہی ان کا اصل خالق ہو، یا مالک ہو، یا معبود ہو، اس لیے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127 میں صاف واضح ہے کہ فرعون کچھ معبودوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب ان معنوں میں کہتا تھا کہ سیاسی اقتدار اعلی کا وہ مالک ہے، وہ طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ ناظرین، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان الحکم الا للہ، اصل حکومت اور بادشاہی اس دنیا میں بھی اللہ کی ہے۔ قیامت میں بھی وہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی۔ تو طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، نہ فرعون اور نہ طاقت کا سرچشمہ عوام۔ ہم کسی اندھی بہری طاقت کو اپنا خدا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کے اس درس کو ختم کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید نصیب فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب پہ رحم فرما دے، اس کی تلاوت سمجھ کے اس کا پڑھنا اور اس کو رگ و ریشے میں اتارنا نصیب فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم